کلام رب کا ہے، زبان نبی کریم علیہ السلام کی، اور یہی ہم غور کریں کہ قرآن پاک جو ہے یہ حضور کی شان میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جیسا قرآن ہے ویسے حضور کے اخلاق ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا قرآن حضور کی شان میں ہے کہ ہم غور کریں، علماء فرماتے ہیں جو زیر زبر حروف یہ سب کچھ مل کے جو کلمے بنتے ہیں یہ کلمے حضور کی شان میں ہیں۔ یہ تمام کلمے مل کے جو آیتیں بنتی ہیں یہ آیتیں حضور کی شان میں ہیں۔ یہ تمام آیتیں مل کے جو رکوع بنتے ہیں یہ رکوع حضور کی شان میں ہیں۔ یہ رکوع مل کر جو رکوع بنتے ہیں یہ رکوع حضور کی شان میں ہے۔ یہ رکوع مل کر جو پارے بنتے ہیں یہ پارے حضور کی شان میں ہیں، اور یہ پارے مل کر جو پورا قرآن بنتا ہے یہ پورا قرآن حضور کی شان میں ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا نا، زیرا زبرا شدہ بندہ سب شان تیری بھی جائیا، بے رمضان و رمض نہ ہوئی تیرے خاصا رمضان پائی۔ کوئی محبت سے قرآن پڑھے تو صحیح، کوئی محبت و عقیدت کے ساتھ قرآن کھولے تو صحیح۔ عاشقوں نے، حضور کے دیوانوں نے قرآن کی ایک ایک آیت سے حضور کی شانیں بیان کی ہیں، حضور کے مقام کو بیان کیا ہے، حضور کی بلندی کو بیان کیا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھنے والے تو بنے۔ یہ ہم جس طرح ہم نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم حضور کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، حضور کے طریقے کو اپنانے والے بن جائیں۔ نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ہم سیکھیں گے کہ حضور چلتے کیسے تھے۔ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ اسی طرح چلنا شروع کر دے۔ حضور آنکھیں جھکا کے چلا کرتے تھے، ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ حضور گفتگو کیسے فرماتے تھے۔ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ اسی طرح گفتگو کرنی شروع کر دے، کہ حضور کی اداؤں کو سیکھیں اور ان کو اپنائیں، اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ